اور یاد رکھیں جس گھر میں اور جس خاندان میں لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ خاندان زمین کے لیے منحوس ہے، وہ روئے زمین کے لیے، اس محلے کے لیے، اس قوم کے لیے منحوس ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ عورت کے قدم سے آئی سمجھتے ہیں، اس کے قدم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سوسائٹی میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود دنیا، اتنی ڈیجیٹلائزڈ ہونے کے باوجود دنیا، اتنی ماڈرن ہونے کے باوجود دنیا، ہمارے گھروں کے اندر آج بھی جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے چہرے پر صحیح مسکراہٹ نظر نہیں آتی، ماں پریشان ہوتی ہے، ہیبت میں ہوتی ہے، اپنے ڈاکٹر سے پوچھتی ہے لڑکی ہوئی یا لڑکا ہوا، کیوں؟ وہ تو 9 مہینے رکھ کر کے پیدا کی ہے، اس کو تو محبت ہے، لیکن سسرال والوں کا ظلم اس کے آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے کہ مجھے تانے دیے جائیں گے۔ لڑکی کو آج بھی ہماری سوسائٹی میں منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یاد رکھیں جس گھر میں اور جس خاندان میں لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ خاندان زمین کے لیے منحوس ہے، وہ روئے زمین کے لیے، اس محلے کے لیے، اس قوم کے لیے منحوس ہے۔ لڑکی اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی قدر بڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں والے تھے، 4 بیٹیاں تھی، اور حضور نے فرمایا ہے دنیا کے اندر کوئی چیز اگر مجھے محبوب ہوئے تو وہ صنف نازک، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو یا چاہے بیوی ہو۔ نظام دنیا قائم نہیں ہوتا ہے لڑکیوں کے بغیر۔ ہمیں سفر کی منحوسیت سمجھ میں آتی ہے، ماہ سفر میں منحوسیت ہے، 13 تیزی کی منحوسیت، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہونے والے منحوسیت نہیں سمجھ میں آتی۔ لڑکیوں کی وجہ سے قرآن کہتا ہے ایام جاہلیت کا عالم تھا، یہودیوں نصارہ کا عالم تھا، بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ جب ان کے پاس لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سکڑ جاتے، لڑکی کو ایک ننگ اور عار سمجھ کر لے جا کر زندہ درگور کر دیتے تھے لوگ۔ اور آج بھی یہی ہے، لڑکی معلوم ہوتے ہی ابورشن کر دیا جائے، نہیں پیدا ہو گئی تو اب میں آپ کو کیسے عرض کروں، حیا آتی ہے سامنے واقعات بیان کرنے کے لیے۔ صرف ایک لڑکی کے بعد دوسری لڑکی ہو گئی تو اس بنیاد پہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کی ماں کے گھر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا کھانا بند کر دیتا ہے۔ لڑکی پیدا ہوئی، جب دواخانے میں باپ آیا تو لے آ کر اس کو بتائے یہ لڑکی تجھے پیدا ہوئی، تو ڈاکٹر سے لڑتا ہے باپ کہ مجھے لڑکی کیسا پیدا ہوتی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ کوئی گاؤں کھیڑے سلم بستیوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات کہتا ہوں، ایڈوکیٹس ہیں، جاننے والے گریجویٹس ہیں، ایسے نوجوانوں کی بات کہہ رہا ہوں جن کے پاس لڑکیوں کی پیدائش عیب سمجھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اگر تم کو 3 لڑکیاں ہو اور پال پوس کر صحیح شادی کر دو تو جنت واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا جس کو 2 لڑکیاں ہوں، حضور نے فرمایا 2 لڑکیوں کو بھی اگر کوئی پال پوس کر صحیح طور پر تربیت کر شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ لڑکوں کے خواہش رکھنے والوں کان کھول کے سنو، نرینہ اولاد کے اوپر لڈو اور مٹھائی بانٹنے والوں، یہی وہ نرینہ اولاد ہے جب بڑے ہونے کے بعد تمہیں اپنے گھر سے نکال رہی ہے تو کبھی کمر پر ڈنڈے ٹکا رہی ہے، تو کبھی باپ کے پاؤں پہ مار رہی ہے، تو کبھی باوا کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہی ہے، تو کون ہے؟ کیا یہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں؟ بڑھاپے میں باپ کو بے سہارا چھوڑ کر اولڈ ایج ہومز کے حوالے کرنے والے یہ بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بیٹے ہیں۔ اور بیٹیوں کو دے کے چھپ چھپ کر ٹفن بنا کر لا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، اپنے سسرال کا کام بھی کرتی اور آ کر اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھتی، اور یہی بیٹی کی پیدائش پر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟